بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ جون کی 13 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے اور ویسے آج دنگل کا دن ہے۔ دنگل کا دن اس لیے کہ دو اہم جو معاملات ہیں وہ آج عدالت میں ان پہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک تو 14 مئی کے الیکشن کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں۔ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ ویسے تو ایک تماشا بن چکا ہے، کیونکہ فیصلہ آگے سے آگے جا کے اب اس کی ویلیو ختم ہوگی۔ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی تاریخ سے ایک مہینہ آج آگے جا چکا ہے۔ اب پھر اس پہ نظر ثانی وغیرہ ہو رہی ہے۔ خیر یہ چل رہا ہے معاملہ، دیکھتے ہیں عدالتیں اس پہ کتنا سٹینڈ لیتی ہیں، کیونکہ ابھی جو ہیں بڑے سٹیک ہولڈر ان میں اسٹیبلشمنٹ کو جو کہا جاتا ہے، ان کی جو جماعت نئی جماعت انہوں نے ایک انٹروڈیوس کروائی جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، پنگوڑا پارٹی جو پنگوڑے میں ہی دم توڑ گئی، تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے صحافی بھی اس پہ باتیں کر رہے ہیں اور جو تھنک ٹینک ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے اور بار بار 9 مئی کو الیکٹرانک میڈیا پہ دکھا کے ایک جگ ہسائی میں ہم مزید اضافہ کر رہے ہیں، جس میں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی کمزوری اور ہمارے نظام پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ کوئی دو رائے نہیں ہے اس بارے میں، عوام میں یا تحریک انصاف میں یا فوج میں یا ججز میں، مطلب معاشرے میں کہیں بھی اس بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو اصل حقائق ہیں ان کو سامنے لایا جائے اور عوام کے سامنے لایا جائے، اور ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو کہ بہت حد تک کلیئر ہو چکے ہیں، ایم آئی کی رپورٹ چیف صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے ساری، تو ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ مطالبہ تحریک انصاف کا بھی ہے، پاکستان کی عوام کا بھی ہے اور فوج کا بھی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اور کچھ نکات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ کل 12 جون تھا۔ 12 جون آپ جانتے ہیں کہ عالمی چائلڈ لیبر ڈے کے حساب سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ وہ پاکستان میں کیسے منایا جاتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور جو سمندری طوفان ہائپر جو ہے وہ اس کی رفتار کم ہو رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک اچھی خبر ہے کہ اس کی شدت اور حدت میں کمی آ رہی ہے اور امید ہے کہ زیادہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ اور حفاظتی اقدامات کی طرف دیکھا جائے تو پاک فوج نے بہت اچھے انتظامات کیے، جیسے پاک فوج سیلاب کے دنوں میں اور ایمرجنسی کی صورت میں زلزلے یا گلیشیئر سلینڈنگ جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں پیش ہوتی ہے۔ ایک اور بات ہے کہ پاک فوج کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ عوام خود سمجھتی ہے کہ ہر جگہ فوج اپنا رول پلے کرتی ہے جو اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں، اس لیے بہت اچھے جو ہے عوام کی طرف سے اس کو ویل وشز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا جی، مائنس عمران خان فارمولے کی بات کرتے ہیں۔ مائنس عمران خان فارمولہ تو مکمل فلاپ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تقریباً سب سٹیک ہولڈرز کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ اکثریت عوام کی پارٹی کو اس وقت 2023 میں جو کہ الیکٹرانک دور ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور آئی ٹی کا دور ہے، اس میں اب یہ بلنڈر نہیں چل سکتا۔ یہ بلنڈر برے طریقے سے ناکام ہو گیا اور اب پاکستانی عوام ووٹر بھی اتنا میچور ہو گیا ہے کہ خاموش تو ضرور ہو گیا ہے، کیونکہ دباؤ ہی اتنا ہے۔ کسی کو آپ جب بولیں گے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عدالتیں چھوڑ رہی ہیں، پھر سے اٹھایا جا رہا ہے، تشدد، کسی سے اب یہ باتیں پاکستان کے اندر یا بیرونی دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں رہی، تو یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے چاہیے بھی نہیں اور چلیں گے بھی نہیں۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے بیک فٹ پالیسی لی ہے۔ اب عدالتوں کو بھی چاہیے، کیونکہ عدالتوں کے پاس ہمیشہ یہی ایک ہوتا ہے کہ ہم فیصلے دیتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہونے دیتا۔ اب کوئی اور اگر پیچھے جا رہا ہے تو پھر عدالتوں کو بھی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا چاہیے اور فیصلے دینے چاہیے۔ اور خاص طور پہ آج جو دوسرا معاملہ ہے الیکشن سے ہٹ کے، وہ ارشد شریف شہید کا معاملہ ہے۔ تو جس طرح 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، وہ جتنے بھی طاقتور ہیں، ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ارشد شریف شہید پاکستان کی سنی جانے والی سب سے بڑی آواز تھی، ان کے محب وطن ہونے پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے۔ اب ان کے جو قاتل ہیں، وہ چاہے جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے اور یہ کام عدالتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اس لیے عدالتیں آخری امید ہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو عدالتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ عوام کو کچھ اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، عوام خود بھگت چکی ہے یہ سارے معاملات۔ کسی کو انصاف نہیں ملتا، نہ تھانے سے، نہ کچہری سے، نہ آگے جتنا آگے جائیں اتنا ریٹ بڑھ جاتا ہے، بلکہ نسل اگلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انصاف نہیں ملتے۔ بہت سے کیس پینڈنگ پڑے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات
جگ ہنسائی جو ہو رہی ہے اور جو آئین اور قانون کو تہس نہس کیا گیا ہے پاکستان میں، یہ مزید زیادہ آگے نہیں چلنے چاہیے اور انشاءاللہ چلیں گے بھی نہیں۔ پاکستان مشکل حالات سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ حقیقی آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی ان کی آنکھیں کھل بھی گئی ہیں اور اب مزید بھی اب کھل جائیں گی۔ اب فیصلے لینے پڑیں گے، سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ اچھا جی، عدالتوں کے معاملے میں اگر بات کی جائے تو آپ کو ہمسایہ ملک ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ 14 مئی کو افغانستان کے ایک وفاقی وزیر نے اپنے ایک سیکورٹی گارڈ کو تھپڑ مارا۔ سیکورٹی گارڈ نے جا کے وہاں قاضی کی عدالت میں وہ پیش ہو گیا، ہمارے ادھر جج کہتے ہیں، وہ ان کو قاضی کہتے ہیں، جج کہہ لیں آپ۔ وہاں پہ پیش ہوا تو قاضی صاحب نے پولیس کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ جا کے اس وفاقی وزیر کو لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور جو سیکورٹی گارڈ تھا اسے کہا کہ آپ بھی اس کو 2 تھپڑ لگاؤ۔ انہوں نے 1 لگایا، تم 2 لگاؤ۔ تو ان کی عمر کے لحاظ سے کہ وہ عمر سیدھا شخص تھے، اور سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا۔ تو جج صاحب نے، قاضی صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات بائی ریٹن دیں کہ آپ نے معاف کر دیا۔ جب انہوں نے بائی ریٹن دیا تو جج صاحب نے یہاں پہ بریک نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا اب ذاتی مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وفاقی وزیر اس بات کا جواب دیں کہ ایک عام شہری پر، شہریوں کے حقوق کے لیے وہ منسٹر بنے، تو عام شہری پہ انہوں نے ہاتھ کیسے اٹھایا۔ اس کے بعد جج صاحب نے فیصلہ دیا اور ان کو چوک میں 2 تھپڑ لگوائے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ دیا کہ آئندہ یہ شخص اور اس کا خاندان کسی بھی سیاسی پارٹی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کام نہیں کر سکتا۔ فیصلے ایسے ہوتے۔ اس سے پہلے بھی ایک بچی کا معاملہ آیا تھا کہ ان کو اغوا کیا، دوسرے ہی دن انہوں نے اس بچی کو جج کے ساتھ، قاضی کے ساتھ بٹھا کے وہ مجرم سارے اس کے سامنے پیش کیے۔ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ افغانستان ہم سے بہت بعد میں جا کے ان کی جان چھوٹی ہے، یہ سارے کرائسس سے، امریکہ کی واپسی کے بعد، لیکن ان کی معیشت جس طرح اب سٹیبل ہو رہی ہے اور جس طرح کے وہاں پہ آئین اور قانون کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان پہ باقاعدہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، تو بہت جلد وہ دنیا میں امپروو کریں گے۔ کیونکہ دنیا میں امپروو کرنے کے لیے آپ کو، دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کو اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا جو ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی 16ویں 17ویں صدی والے معاملات چل رہے ہیں، ہم نے خود کو دنیا سے بہت پیچھے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تو ہمیں پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی سب کو ہی کرنی چاہیے۔ جو 4 سٹیک ہولڈر ہیں بڑے، سیاست، صحافت، عدالت اور طاقت، ان سب کو مل کے اب جو سب سے مین سٹیک ہولڈر ہے کسی ریاست کا، وہ ہے عوام۔ عوام کے لیے اب کام کرنا پڑے گا، چاہے مجبوری میں کریں چاہے خوش ہو کے کریں، اب ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ سسٹم میں ایک شخص کھڑا ہے جو نہ بکنے کے لیے تیار ہے، نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ ڈرنے کے لیے تیار ہے، نہ کہیں جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ملک میں رہنا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، یہیں پہ میرا مرنا ہے، یہیں پہ جینا ہے، اور میں کسی بھی طریقے سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں۔ پی ڈی ایم کا جو غیر فطری اور غیر جمہوری ایک پارٹنرشپ چل رہی تھی، وہ کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد تھا مائنس عمران خان، وہ انہوں نے اپنی حد تک بہت زیادہ کر بھی لیا، طاقت بھی استعمال کی، عدالت بھی استعمال کی، قوت بھی استعمال کی، سیاست کی توڑ جوڑ بھی کی، سب کے سامنے سارے معاملات، لیکن مسئلہ حل ہوا نہیں۔ اس کے الیکشن میں جانے کے لیے پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، وہ الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، اور نون لیگ میں 2 پارٹی ہیں، ایک پارٹی نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز پارٹی ہے، ایک پارٹی شہباز شریف ہے، ان میں بھی بری طرح ڈیوائڈ ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کو اگلے سال تک ڈیلے کیا جا سکتا ہے، ہم اس قانون کو، اگر اس بارے میں کوئی بات کی گئی پارلیمنٹ میں تو اس کو حمایت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے صاف انکار کر دیا کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کرنے کے کسی بھی معاملے میں شامل نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم سے بالکل ابھی سے الگ ہونے جا رہی ہے، یہ خبر ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ سے ایک بات کی تھی، 12 جون عالمی جو دن منایا جاتا ہے چائلڈ لیبر کے حساب سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے، چاہے وہ ایک غریب مزدور جھگی میں پیدا ہونے والا بچہ ہو یا کسی اچھے بلڈنگ اپارٹمنٹ یا پلازے میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، ماں باپ کی یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ تعلیم سے محروم رہے اور کم سنی میں اس کو جا کے چائلڈ لیبر کے طور پہ کام کرنا پڑے، لوگوں کی باتیں سننے پڑے۔ لیکن ہوتا کیوں ہے؟ کیوں مجبور ہو جاتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو مزدوری کے لیے بھیجنے کے لیے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ پیٹ کا دوزخ جو ہے وہ کھانا مانگتا ہے، وہ ایندھن مانگتا ہے۔ حکمرانوں نے عوام سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہوئی ہے۔
اب ایک فیملی میں ایک بندہ کام کرتا ہے، اس کے 2-3 بچے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل اور جو اور معاملات ہیں، سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا کہاں پہ چلا گیا ہے، ان کے گھر کا کھانا ایک شخص، ایک باپ 3-4 بچوں کو پال ہی نہیں سکتا. میں مزدور باپ کی بات کر رہا ہوں. تو بجٹ میں بھی جو پالیسیاں آئی ہیں وہ سرکاری ملازمین کے لیے. سرکاری ملازمین کو پچھلے وقتوں میں تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تو لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ سرکاری نوکر ہیں. تو چونکہ وہ ان کے نوکر ہیں، انہوں نے اپنے سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے ان کو پاورفل بھی کیا ہے. گو کہ جتنا پاورفل کیا ہے وہ ناکافی ہے. 50% مہنگائی بڑھی ہے، 35% تنخواہیں بڑھی ہیں، ان کے لیے بھی ناکافی ہے. لیکن بہرحال ان کا سوچا گیا، اگر نہیں سوچا گیا تو عوام کا نہیں سوچا گیا. آخری امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بھائی ناصر جڑ ناصر. پاکستان زندہ باد.